کی تاریخ میں کل ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ عامرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے 15 سال تک ملک میں حکومت کرنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو طلبہ تحریک نے 1 ماہ کے پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئیں، اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف کے اعلان کے مطابق وقتی طور پر بنگلہ دیش میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی سڑکوں پر لاکھوں افراد جشن منا رہے ہیں، مگر ابھی تک عوام کا غم و غصہ تھما نہیں۔ شیخ حسینہ واجد جو استعفیٰ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اس تحریک کو کچلنے کی حکمت عملی بناتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت سے سخت کارروائی کے احکامات جاری کر رہی تھیں۔ ملک بھر میں کرفیو لگا دیا گیا، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ کل ہی پرتشدد واقعات میں 90 سے زائد افراد مارے گئے۔ اسے بنگلہ دیش کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز دن قرار دیا جاتا رہا، مگر کل سے اچانک فوج کی حمایت ختم ہونے کے آثار نظر آنے لگے تو شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے لیے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ کل سابقہ فوجی افسران نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بنگلہ دیشی آرمی چیف سے مطالبہ کیا وہ عوام پر کریک ڈاؤن سے گریز کریں، جبکہ کل ہی فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی اور اب بھی کھڑی رہے گی۔ کل سے ہونے والے مظاہروں میں فوجی اہلکار سڑکوں پر تو نظر آئے، مگر انہوں نے مظاہرین کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پھر شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے سے چند لمحے پہلے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش کی آرمی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا وقت دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئیں اور خبریں سامنے آئیں کہ وہ فوج کے C-130 طیارے میں بیٹھ کر بھارت روانہ ہو گئیں، مگر اس سے پہلے وہ تقریر ریکارڈ کروانا چاہتی تھی، مگر انہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا، وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو چکی ہیں، اب ملک میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس حوالے سے عوام کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ مظاہرین فوج سے تعاون کریں، مگر جیسے ہی شیخ حسینہ واجد کے استعفے کی اطلاعات مظاہرین تک پہنچی تو وہ ڈھاکہ میں موجود مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے، وہاں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سامان بھی اٹھا کر لے گئے۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دفاتر اور عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں پر بھی حملے کرنا شروع کر دیے، جو ابھی تک جاری ہیں۔ سرکاری عمارتوں میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ اور آگ لگانا شروع کر دی۔ مشتعل مظاہرین نے وزراء کی ذاتی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا، اور مظاہرین شیخ حسینہ واجد کے ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے والے ایک شخص کا کہنا تھا کہ وہ جگہ ہے جہاں عامر شیخ حسینہ واجد رہتی تھی، مگر اب وہ ایک بزدل کی طرح ملک سے بھاگ گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کو معصوم طلبہ اور دیگر لوگوں کے قتل کے ٹرائل کا سامنا کروانے کے لیے واپس لایا جائے۔ واضح رہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف جولائی میں شروع ہونے والی طلبہ تحریک کے خلاف وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے جابرانہ رویہ اختیار کیا، کریک ڈاؤن اور آپریشن شروع کروایا، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دیا۔ ان سب کے نتیجے میں مجموعی طور پر 300 افراد مارے گئے، ہزاروں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والی تحریک شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک میں بدل گئی۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کو ڈکٹیٹر قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، اور 1 مہینے پہلے شیخ حسینہ واجد کے خلاف سرعام جن نعروں کو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ہر ایک کی زبان پر آ گئے، اور ڈھاکہ کی طرف جس لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو جائیں، اور آج شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو کر بھارت روانہ ہو گئی۔ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش ایئر فورس کے C-130 طیارے میں بھارتی ایئر بیس پر پہنچی۔ بھارتی ایئر بیس پر شیخ حسینہ واجد کی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات بھی ہوئی۔ BBC کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے بھارت شیخ حسینہ واجد کا بڑا اتحادی رہا۔ بنگلہ دیش کی سرحد متعدد مشرقی بھارتی ریاستوں سے ملتی ہے۔ یہ ریاستیں گزشتہ کئی دہائیوں سے اکثریت پسندوں کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ ایسے میں ڈھاکہ میں ایک فرینڈلی حکومت اس میں مزید مددگار ثابت ہوئی۔ اپنے دور اقتدار میں شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں بھارت مخالف
عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کارروائیاں کی، جس سے انہیں بھارت کی مزید حمایت حاصل ہوئی۔ انہوں نے بھارتی ریاست تک اپنی اشیاء کی رسائی یقینی بنانے کے لیے نئی دہلی کو اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت بھی دی۔ ایک آرٹیکل کے مطابق 1996 میں پہلی بار منتخب ہونے کے بعد شیخ حسینہ واجد کے بھارت سے قریبی تعلقات رہے۔ 2022 میں بھارت کے دورے کے دوران انہوں نے بنگلہ دیش کے عوام کو یاد دلایا کہ کیسے بھارتی حکومت، عوام اور فوج نے 1971 کی جنگ آزادی میں ہماری مدد کی۔ اپوزیشن کی جماعتوں اور سماجی کارکنوں نے شیخ حسینہ واجد کی بھارت سے اس قربت پر تنقید کی اور بھارت سے مطالبہ کیا کہ بھارت صرف ایک سیاسی جماعت کی پشت پناہی کی بجائے بنگلہ دیشی عوام کی حمایت کرے۔ فی الحال شیخ حسینہ واجد بھارت میں ہیں، مگر رپورٹس یہ ہیں وہ لندن روانہ ہو سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ پچھلے 15 برس میں خود کو طاقت کا مرکز بنانے والی بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو جس کوٹا سسٹم کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا وہ دراصل ہے کیا، اور یہ معاملہ آخر اتنا متنازع کیوں ہے؟ اس حوالے سے بنگلہ دیش کے کوٹا سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمین کو مراد اور تنخواہوں کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے، مگر بنگلہ دیش میں ان سرکاری ملازمتوں کا نصف سے بھی زیادہ حصہ کچھ مخصوص کمیونٹیز کے لیے مختص تھا۔ اس کوٹا سسٹم کے تحت صرف 44% سرکاری ملازمتیں میرٹ پر، جبکہ باقی 56% مخصوص کمیونٹیز کے لیے مختص تھی۔ ابتدا میں بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا 30% حصہ 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص کیا گیا۔ بعد میں ان کی اولادوں کے لیے بھی سرکاری ملازمتوں میں 30% حصہ رکھ دیا گیا، اور پھر ان کی تیسری نسل کے لیے بھی 30% کوٹا مختص کر دیا گیا۔ اسی طرح 10% ملازمتیں خواتین اور 10% پسماندہ اضلاع کے لیے مختص کر دی گئی، جبکہ 5% اقلیتوں اور 1% معذور افراد کے لیے مختص تھا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کا مطالبہ تھا اس غیر منصفانہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے اور ملازمتوں کو میرٹ کی بنیاد پر الاٹ کیا جائے۔ مظاہرین کے سب سے زیادہ تحفظات 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص ملازمتوں کے کوٹے پر تھے، جو کل ملازمتوں کا تقریباً 1/3 حصہ بنتا ہے۔ اس کوٹے کا آغاز 1972 میں بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان نے 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے انعام کے طور پر کیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ کوٹا صرف 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص تھا، مگر 1997 میں شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے بچوں کو بھی اس کوٹے کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 2010 میں شیخ حسینہ واجد نے ایک بار پھر قانون سازی کر کے 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے پوتے اور پوتیوں کو بھی اس کوٹے میں شامل کر لیا، جس پر بنگلہ دیش کے عوام کے تحفظات میں اضافہ ہوا۔ اور پھر 2018 میں اس نظام کے خلاف بنگلہ دیش میں طلباء کے مظاہروں کا آغاز ہوا، جس کے بعد 2018 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے اس کوٹے کو ختم کر دیا تھا اور مظاہرے بھی ختم ہو گئے تھے۔ مگر 2021 میں 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے متعدد ورثاء نے بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف درخواست دائر کر دی، اور ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو حکومت کی جانب سے ختم کیے گئے کوٹا سسٹم کو دوبارہ بحال کر دیا، جس کے بعد بنگلہ دیش بھر میں طلباء نے احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کر دیا، جس کا آغاز تو طلباء نے کیا تھا، مگر یہ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گیا، جس میں بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہو گئیں۔ حکومت سے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ ہونے لگا، مگر جولائی میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے مذاکرات کی بجائے مظاہرین پر سخت کریک ڈاؤن کر دیا، جس سے ملک میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں مظاہرین پر لاٹھی چارج کی گئی، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ان پر پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ذریعے تشدد کیا گیا۔ صرف یہی نہیں، حکمران جماعت کے طلباء ونگ اور احتجاج کرنے والے طلباء میں شدید جھڑپیں بھی سامنے آئیں، جس سے ملک میں حالات بہت کشیدہ ہو گئے، اور پولیس کی جانب سے بھی یہاں مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے واقعات سامنے آئے۔ اکثر شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، کچھ مقامات پر مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے احتجاج کرنے والے طلباء کو رضاکار قرار دے دیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی تھی، اور لفظ رضاکار کو بنگلہ دیش میں غدار کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے اس رویے سے مظاہروں میں مزید شدت آ گئی، اور 1 جولائی سے 21 جولائی تک ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں
300 سے زائد لوگ مارے گئے۔ اس دوران 21 جولائی کو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کا کوٹا 30% سے کم کرتے ہوئے اسے صرف 5% کر دیا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 93% نوکریاں میرٹ پر دی جائیں اور باقی 2% اقلیتوں، ٹرانسجینڈرز اور معذور افراد کے لیے مختص کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود طلباء نے احتجاج ختم نہیں کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے گرفتار مظاہرین کی رہائی اور مرنے والے مظاہرین کے لواحقین سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اس سلسلے میں جمعہ سے احتجاج نے مزید شدت اختیار کر لی اور اتوار کو ہونے والے مظاہروں میں اور پرتشدد واقعات میں 90 سے زائد افراد کے مارے جانے کی اطلاعات آئیں۔ مگر مظاہرین نے بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں کرفیو کے باوجود مارچ کا اعلان کر دیا گیا۔ مگر پھر آج بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور فوری طور پر بھارت روانہ ہو گئی، جس کے بعد مظاہرین نے ان کی سرکاری رہائش گاہ یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں چڑھائی کر دی۔ لیکن شیخ حسینہ واجد مستعفی ہونے کے بعد ملک سے فرار ہو چکی تھی۔